رمضان رمضان مانگے غفران رمضان رب کے مہمان رمضان ماہ رمضان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں رمضان کریم عارف سونی کے ساتھ۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علامہ عامر، جو ہمارے کو بڑے قیمتی سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ وہ ایک آج مجھے کو ایک نعت یاد آ گئی کہ پیغام صبا لائیے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور علامہ محمد عامر صاحب ہم روزانہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، تو الحمدللہ مجھے عمرے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہمارا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا شاید آخری ہو، کیونکہ کل انشاءاللہ مدینہ شریف روانگی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مدینے سے بھی آپ کو پاور پلس میں جو وہاں پر وہاں کے جو منظر ہیں، وہ جو وہاں کی افطاری ہوتی ہے انشاءاللہ، وہاں کی جو نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ جو لائن پر موجود ہے ہماری طیبہ طاہرہ، وہ سوال کرنا چاہتی ہے۔ جی طیبہ طاہرہ، کیا سوال کرنا چاہیں گے آج؟ السلام علیکم، میں ہوں طیبہ طاہرہ حمید میمن، اور آج جو میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ جب کسی کو راشن بانٹتے ہیں یا پھر جب لوگ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو باقاعدہ ان کی تصویریں لی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس طرح سے آپ نیکی کریں کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کانوں کان خبر ہی نہ ہو کہ آپ نے کچھ کسی کے لیے کیا۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ کسی کو راشن دو یا پھر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو یا کسی کی مدد کرو تو آپ اس کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دو، تو کیا ایسی نیکی قابل قبول ہے اللہ کے دربار میں؟ میرا یہ سوال ہے آج کا۔ انہوں نے کہا راشن کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یا اللہ کے بندوں کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دینا، یہ واقعی بڑا مستحسن ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ، ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک دانہ کہ اگر اسے زمین میں بویا جائے تو 7 بالیاں اگاتا ہے، پھر ہر بالی میں 7 دانے، تو پھر یہ 701 دانے کے بن گئے۔ تو یعنی گویا کہ 1 روپیہ بھی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اگر چاہے تو اسے 7 گنا بڑھا کر 700 اس کے بدلے میں اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے اجر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑے فوائد ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھا جائے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا وہی مال کارآمد ہوتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ اگر نمود و نمائش اور اپنی شہرت مطلوب ہو اور شہرت مقصود ہو، اس نیت سے دیا گیا تو وہ مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا تو درکنار، الٹا مال خرچ کرنے والے کے لیے وہ باعث عذاب بن جائے گا۔ اس لیے میں ان لوگوں سے جو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے میری کہ اگر رمضان کے اندر جیسے بعض جگہ پہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے تو راشن تقسیم کرتے ہوئے جو ہے نا، راشن اگرچہ تھیلی کے اندر ایک کپڑا ہو 600-700 روپے کا، لیکن اس پر 8-8 10-10 تصویریں بنا کے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں۔ اگر ان کی نیت یہ ہے، اگر آپ نمود و نمائش اور واہ واہ کروانی مقصود ہے یا اپنی کسی تنظیم کی تشہیر مقصود ہے تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا، اور اگر یہ مقصود ہے کہ بھائی تاکہ لوگوں کو ذہن ملے، جیسے یہ ہوتا بہت کم ہے کہ تصویر کھنچوا کے اگر سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہو اور نیت یہ ہو کہ بھائی یہ نا میں اوروں کو ذہن دے رہا ہوں کہ تاکہ اور لوگ بھی ان کی مدد کریں، اگر اس طرح کی کسی نیت کے ساتھ کیا گیا تو پھر بھی میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ اس وعید میں تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ دیکھیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کو دینا ہے، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ دیں تو سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی لوگوں سے چھپا رہے، کیونکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی تو صدقے کے مال کا پلا ہوا ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی تو فلاں تنظیم کے مال کا پلا ہوا ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ترغیب کے لیے، اگر آپ کے دینے کی نیت ہے کہ میں تصویر اس لیے بنا رہا ہوں اوروں کی ترغیب ملے، تو بھائی جس کو آپ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میں سفید پوش بنوں یا مجھے اور لوگ نہ جانیں، محلے والے مجھے ڈی گریڈ نہ سمجھیں، محلے والے مجھے تانے نہ دیں، تو آپ نے تو اس کی عزت اور اس کے وقار کی دھجیاں اڑا دیں۔ تو اگر آپ نے اس نیت سے دیا بھی ہے
کہ اور لوگوں کو ترغیب ملے، تو اس بندے کی جو عزت کی دھجیاں آپ محلے میں اڑوا رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ تو میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ باہر دو صورت آپ ایسا کریں، اگر آپ اس طرح دیں جو حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ اس پر عمل کرنے میں ہی انسان اور کے لیے عافیت ہے، دینے والے کے لیے بھی عافیت اور لینے والے کے لیے بھی عافیت۔ سب سے پہلے تو آپ کے بہت مشکور ہے، آپ ہمارے 17 روزہ آج مثلا 17 رمضان مبارک ہو گیا اور آپ نے بڑا ہمارا ساتھ دیا اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تو ان 17 دنوں کے اندر جو ماشاءاللہ آپ نے جو سوال و جواب کیے، اور جب غیرت میں عمرے کے لیے بھی جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو کیسا لگا ہمارا پاور پلس کا جو مطلب جو راجہ عبدالغفار کی کاوشیں ہیں اور راجہ اپنا غلام قادر اکبر صاحب کی، تو یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ جی میں مشکور ہوں راجہ عبدالغفار اور راجہ غلام قادر صاحب کہ پچھلے سال بھی ہمارا یہ سلسلہ رہا ہے، اس سال بھی رہا ہے، یقیناً بہت سارے لوگوں نے ہمیں سنا بھی ہوگا، اور ظاہر ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک اپنے میسج کو، دین کے میسج کو پہنچانا، اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ ذریعہ مسجد ہو، چاہے وہ ذریعہ سوشل میڈیا ہو۔ تو آپ کے توسل سے بالکل راجہ عبدالغفار صاحب اور ان کے وساطت سے آواز میری تقریباً بہت سارے لوگوں کے کانوں تک پڑی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید یہاں مسجد تک یہ معاملہ محدود رہتا، تو اس کا ثواب انہیں یقیناً ملے گا، کیونکہ یہ کار خیر میں ان کی شمولیت رہی ہے اور انہی کے کار خیر کی وجہ سے میری آواز بہت دور تک پہنچی ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص انہیں بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری، جس طرح ماشاءاللہ آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے، اور ہمیں کیا پتہ، بالکل ہمیں نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ پروگرام ہینڈل کر رہے ہیں شاید اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہو، تو یہ یقیناً ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری بعض کا چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، وہی نیکیاں ہمارے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقبول عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اور بالخصوص وہاں جا کے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ہو سکے میرا بالخصوص سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا بھائی، بڑا بھائی ہو، ڈائلیسس کا مریض ہے، اس کے لیے دعا گو رہیے گا، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جی آج کے موضوع چونکہ آخری عشرہ ابھی آنے والا ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ میرے نبی کی سنت موقدہ ہے، اور اس موضوع پر آج گفتگو تھی کہ ہمارے نوجوان رمضان کے آخری عشرے کو کس طرح گزاریں۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان پھر اگلے سال کسی کو رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، آخری 10 دن مسجد میں پڑھ جائیں، آ کے مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تہجد گزاریاں کریں، اور رب سے مناجات کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہی میرے نبی کی سنت ہے کہ میرے نبی نے ہر سال اعتکاف کیا، اور ایک سال نہ کر سکے اگلے سال 20 دن کا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تعلیم امت کے لیے، ورنہ حضور تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے اگلی پچھلی امت کو معاف کرنا ہے۔ تو حضور نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا تاکہ اللہ آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کو معاف کرے۔ تو حضور کے صدقے تو اللہ نے اگلی پچھلی امت کو معاف کرنا ہے، تو حضور نے ہر سال جو اعتکاف کیا یہ تعلیم امت کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، کہ ہم جب رمضان کا آخری عشرہ جائے مسجد میں پڑھ جائیں، رب کے حضور گڑ گڑا کے مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، نیکیوں کرنے میں بس ہر وقت مستعد اور تیار رہیں، یہ مقصد تھا۔ تو اس مقصد پر گفتگو کیے، کاش کے بہت سارے لوگوں کا ذہن بن جائے، تو انشاءاللہ انہیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی ایک دفعہ پھر شکر گزار آپ کے جو آپ ہمارے ساتھ رہے 17 دن، انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی تو ضرور اسی طرح ہم پروگرام کرتے رہیں گے، اور آپ کا تعاون کا بہت مشکور ہے ہم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے علامہ محمد